اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ جناب صدر، میرے عزیزوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، منزل انہی لوگوں کے مقدر بنتی ہے جن کے ارادے چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، جن کی سوچ آسمان جتنی بلند ہوتی ہے۔ منزل سے مراد مقام مقصود، وہ جگہ، وہ مرحلہ جسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی گئی ہو۔ اگر ہم بات کریں چھوٹے مگرمچھوں کی، جب چھوٹے مگرمچھوں نے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھایا تو بڑے مگرمچھوں نے انہیں کھانے کی کوششیں کرتے ہی رہے اور ان کی منزل میں رکاوٹیں بنتے ہی رہے، لیکن انہوں نے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کی۔ جناب صدر، میرا سوال ہے آپ سے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر مصیبتوں کے پہاڑوں کو دیکھ کر ہمارا معیار، ہمارے ارادے، ہماری سوچ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جناب صدر، منزل عقل مند کو نہیں ملتی، کیونکہ دماغ بولے گا مشکل ہے، دماغ بولے گا تم سے نہیں ہو پائے گا، دماغ بولے گا وہ طاقتور ہے، دماغ بولے گا تو مٹ جائے گا، ارے جنون بولے گا ہٹ تو، میں موت کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، منزل کی تلاش میں میں مرنا چاہتا ہوں، میں گھٹ گھٹ کی زندگی نہیں گزار سکتا، اب میں بار بار پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب نہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا اور نہ ہی زمین سے کوئی نکل کر آئے گا۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرتے ہیں اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں: مٹا دے اپنی خودی کو، مٹا دے اپنی خودی کو، گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، گلے گلزار ہوتا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا وہ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا اور رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اون پہ اپنے غلاموں کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہیں وہ ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر۔ یہ عمومی طور پر ایک شعر کا مصرع ہے اور اس شعر کو اقبال سے منسوب کیا گیا ہے، اور یہاں اس بات کی ضروری میں سمجھتا ہوں وضاحت کہ ماہر اقبالیات نے اس پر کافی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ یہ شعر اقبال کا نہیں، کیونکہ یہ شعر جو ہے یہ تو محمد اسماعیل نامی شاعر کا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر کی تلاش کر۔ یہ جو شعر کا پہلا مصرع ہے یہ انسان کو مسلسل کام اور محنت کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر ایک منزل مل جائے تو آپ بس کہیں کہ مجھے میرا مقام مل گیا، نہیں، بلکہ آپ کو اس سے آگے بڑھ کر اگلے اور اچھے اور مثبت طریقے سے مزید محنت کر کے اس سے اگلی منزل تلاش کرنی چاہیے۔ اور اقبال کا وہ ایک مصرع بھی ہے شعر کا کہ آپ نے بڑے ہی زبردست انداز میں پیغام دیا کہ چلنے والے نکل گئے جو ٹھہر گئے ذرا وہ کچھ لے گئے۔
اور یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو مسلسل عزم اور استقلال کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. اور جو قائد کا عظیم فرمان ہے کام کام اور کام، کہ آپ نے ہر لمحے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب مجھے میری منزل مل چکی ہے تو اب میں جمود کا شکار ہو جاؤں. اور یقیناً یاد رکھیے گا کہ جو ماہرین تعلیم ہے وہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، میرے سیکھنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آج کے بعد وہ جہلا میں شمار ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیکھنے کا لرننگ کا پروسیس ہے وہ تو پوری زندگی جاری رہے گا. اسی طرح اگر آپ کو ایک منزل مل گئی ہے تو آپ کو پھر اگلی منزل کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور مسلسل محنت، عزم، استقلال کے ساتھ ایسے انداز میں، مثبت انداز میں محنت کریں کہ آپ ایک منزل سے آنے والی جو منزل ہے بہتر سے بہتر کی طرف چلے جائیں. اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان ہر لمحہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے محنت کر کے ایک دن اپنا نام جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. جناب عالی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہوا کی دوش پہ اڑنے والے یہ شہسوار، وطن عزیز کی فنا کو بقا کا نام دینے والے یہ غدار، عرض پاک کی پاکی کو پلیدگی میں بدلنے والے یہ عیار، یہ شہین، یہ اقبال کا شہین، زبان جس کی کالی ہے، منہ میں جس کے گالی ہے، کان میں جس کے بالی ہے. یہ شہین، یہ اقبال کا شہین جس کے خواب لائق تعظیم ملائک تھے تو عرش کی بلندیوں سے گرائے جانے کے بعد فرش کی پتال میں جا بسا ہے. آج اس کی آنکھوں میں پڑے ہوئے پردے تو دکھائی دیتے ہیں، افسوس پر افسوس، یہ پردے شرم و حیا کے نہیں بلکہ بے شرمی اور بے حیائی کی چابیاں ہیں. آج اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جانے والی آواز تو سنائی دیتی ہے، افسوس یہ آواز کسی مسدس کا لفظ نہیں بلکہ چند مکرو گنگروں کی چھنکار ہے. آج اس کے قدموں تلے زمین تو نظر آتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ زمین کوئی درسگاہ نہیں بلکہ بےہودہ تفریح گاہ ہے. حد تو یہ ہے کہ وہ صحراؤں میں اذانیں دینے والا مسلمان آج غم و غصار کی باتیں کرتا ہے تو میرا جلتے نشے من پکار کر کہنے لگتا ہے بعد میں شکوہ اہل و عالم کرو، پہلے ایمان والوں کا ماتم کرو. کیسے شیدائی ہم اسلام کے رہ گئے، ہم مسلمان فقط نام کے رہ گئے. جناب والا، وہاں بیٹھ کر آوازیں کسنا بہت آسان ہے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ پوچھتا ہوں تو کیا آواز آتی ہے؟ بہانہ کیا ہے ان کے پاس؟ فقط ایک بہانہ، فقط ایک ہے کہ وقت زوال کا ہے، مٹی میں نم نہیں. ہاتھ میں ہاتھ درے منتظر فردہ ہیں کہ کوئی سامنے آئے. نہیں سنو، میں راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن سے ملانے لگا ہوں، میں بکھرے ہوئے سمندر کو خشکی پہ لانے لگا ہوں. سنو تاریخ کیا کہتی ہے. وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا موسیٰ دریا میں اتر گیا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا عیسیٰ سولی پہ لٹک گیا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارا بلال عرب کے تپتے صحرا میں آہت آہت پکارتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب تمہارے 313 مجاہد ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا گئے، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب طارق بن زیاد جبل طارق کی سیلوں پہ کشتیاں چلاتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب محمد بن قاسم راجہ دار کی میلی آنکھیں نکالتا رہا، وقت تو وہ بھی زوال کا تھا جب پاک فوج کے جوان سینوں میں بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور یہی کہتے چلے گئے ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو اب کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں؟ ہم ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. شکریہ. جناب صدر السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. کیا وکیل، ڈاکٹر یا انجینئر بن جانے کا مطلب منزل کو حاصل کر لینا ہے؟ کیا بڑے بڑے محلات بنا لینے کا مطلب منزل کو حاصل کر لینا ہے؟ نہیں، یہ سب تو اپنے خوابوں کی تکمیل ہوا کرتی ہے. تو پھر منزل کیا ہے؟ انسان کی پہلی منزل خود کو جاننا، خود کو پہچاننا، خود سے شناسا ہونا ہے. اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے، اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے. انسان کی دنیا میں آنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ بہن یا بھائی بن کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے. انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد
کوئی بہت خاص ہوا کرتا ہے جو اس کے اپنی ذات کو جاننے سے جڑا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی کامیابی اور ایسی ترقیوں کا کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے مگر آپ خود اپنے ہونے سے ناشنا ہو؟ پاکستان کا بن جانا پہلی منزل نہیں تھا، پھر صحیح کہ مسلمانوں کو خود کو ایک قوم کے طور پر جاننا، ایک قوم کے طور پر ابھرنا پہلی منزل تھا۔ پاکستان کا بن جانا تو بعد کے مناظر میں تھا، مگر بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی وہ پہلی منزل کھو چکے ہیں۔ آج ہم زبان پرستی، فرقہ پرستی، نظر پرستی جیسی کئی جیلوں میں قید ہیں۔ ہم آج بھی پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان ہیں، پاکستانی نہیں۔ جناب صدر، آج بھی ہم ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو مہاجر کہہ کے پڑھتے ہیں، تو کیا ہم ایک قوم کے طور پر ابھرے ہیں؟ نہیں، ہم ایک قوم کے طور پر نہیں ابھر رہے، ہم اپنی پہلی منزل کو کھو رہے ہیں۔ جب ہم سے قیامت کے دن وہ شہداء اور وہ مائیں بہنیں پوچھے گی کہ جو ملک ہم نے اتنی جدوجہد سے حاصل کیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا، تو ہم انہیں بڑے فخر سے بتائے گی کہ ہاں، ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کی نسلوں کو شہرت پسندی اور عیش پسندی سکھا دی گئی، جس کی وجہ سے وہ نسلیں بگڑ کے رہ گئی اور ہم اپنی منزل کو کھو چکے۔ ریاست مدینہ کہہ دینے سے کوئی ریاست مدینہ کی ریاست نہیں بن جایا کرتی، اس کے لیے بادشاہ سے لے کر غلام تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اپنے فرائض سے انجام دینے پڑتے ہیں۔ منزل کی جستجو کر لینے سے منزلیں پاس نہیں آ جایا کرتی، اس کے لیے جنگلوں سے راؤ، کانٹوں، پھولوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بنا کوشش کے منزل کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا بالکل ویسے ہی ہے بنا تیل کے چراغ جلانے کی کوشش کرنا۔ جناب صدر، میں اپنی گفتگو کو اس شعر میں سمیٹوں گی کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سراغِ زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سراغِ زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا۔ شکریہ۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم حاضرین محفل، آج کی تقریر کا عنوان ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ صدر علی وقار، محنت اور کوشش سے انسان کی زندگی میں تازگی اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ خطرات اور مشکلات سے لڑ کر ہی انسان خود کو تشکیل دیتا ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان بھی کچھ یہی ہے کہ زندگی کا پیمانہ جس قدر گردش کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی انسان جس قدر محنت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی چمکتا، نکھرتا اور سنورتا چلا جائے گا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ حاضرین محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کوشش اور محنت کا آئینہ دار ہے۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالیے تو آپ کو ہر مقام پر محنت مشقت میں گھری نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اقدس کو دیکھیے کہ کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا پڑا، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑا۔ ان واقعات پر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے عظمت مصائب و آلام میں اپنا راستہ بناتی ہے۔ سونا بھٹی میں تپتا ہے تبھی کندن بنتا ہے، ہنا پتھر پہ گھستی ہے تبھی رنگ لاتی ہے، موتی سمندر کی تاریکیوں میں پلتے ہیں تبھی ہیرے بنتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، منزل انہی کو ملتی ہے جو کانٹوں سے اپنی انگلیاں فگار کرنا جانتے ہوں، اجالے انہی کے نصیب میں ہوتے ہیں جو خود اپنا سورج تراشتے ہوں، اور کامرانی بھی انہی کا مقدر بنتی ہے جو رخساروں کو نخلستان میں بدلنا جانتے ہو۔ بے شک آج کا نوجوان تن آسانی کا قائل ہے، جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے سے اس کا لہو گرم نہیں ہوتا، لیکن صدر علی وقار، آج بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت اور دیدہ ریزی سے اپنی زندگی بدلنا جانتے ہیں، اور جب اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی تقدیر اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ حاضرین محفل، کامیابی کا کوئی ایک مقام نہیں ہوتا، یہ جتنی ملے اسے اتنی پانے کی کوشش کرو، غلطیوں سے سبق حاصل کرو اور اپنے لیے رہبر چنو، رہزن نہیں۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ شکریہ۔ آج کی اس ایوان میں میرا موضوع بحث ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ جناب والا، میرے موضوع میں پہلا اہم لفظ منزل، یعنی وہ ہدف یا خوابوں کا وہ شجر ہے کہ جس کی تڑپ انسان کو انتھک محنت پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے موضوع میں دوسرا اہم لفظ بڑھ، یعنی مسلسل جاری رکھنا یا محض سفر رہنا ہے۔
जनाब वाला, ये वो सफ़र है कि जिसमें पस्ती नहीं बुलंदी है, निगाहों में कोताही नहीं वसअत है, अमल में काहली नहीं बल्कि रफ्तारी है, ज़हनियत में गुलामी नहीं आज़ादी है, और जहाँ एक मंजिल दूसरी मंजिल की तरफ गामजन करती है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जनाब वाला, 1400 बरस पहले अरब के तपते सहरा में मुक़ीम मोहम्मद अरबी का किरदार आज भी रवां दवा है। सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले खालिद बिन वलीद भी मौत की आगोश तक तलवार को सीने से बंधे रखते हैं। इस दुनिया को रोशनियों में जगमगाने वाले थॉमस एडिसन का मंजिल सफर कई और इजादात का बायस बनता है, और तो और स्टीफन हॉकिंग का मफलूज बदन भी उसे इस दुनिया की खोज से न रोक सका। इकबाल भी किसी एक मंजिल के पुजारी होने के बजाय ज़ौक़ परवाज़ को तरजीह देते रहे कि ठहरता नहीं है कारवाने वजूद, हर लहज़ा है ताज़ा शाने वजूद, जहाँ और भी है अभी बेनमूद, कि खाली नहीं है ज़मीरे वजूद, कि खाली नहीं है ज़मीरे वजूद। जनाब वाला, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उठो, उठो कि थर की बस्तियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं, उठो कि दहशतगर्दी की जद में आने वाले बच्चों की माएँ तुम्हारी राह तक रही हैं, उठो कि मेरे नबी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, उठो कि इस्लाम दुश्मन मुसलमानों के खून से अपनी प्यास बुझा रही है, उठो, उठो कि ये मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। आज का मौजू जो ज़ेरे बहस है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। जनाबे सदर, लफ्ज़ मंजिल समातों में गूंजते ही जहाँ कामयाबी आंखों में लहराने लगती है, वहाँ नुक्ता इजमात का एहसास भी अंगड़ाइयाँ लेने लगता है, क्योंकि मंजिल ठहराव है, रुक जाना है, जबकि मंजिल की हदों को छूने के बावजूद चलते रहना इस्तराब है। अफकार से अपनी रूह को सींचने वाली कौम आखिर किस तरह किसी मुकाम को अपनी मंजिल करार देकर नई मंजिलों नए जहानों से मुंह तोड़ सकती है। तो अभी रह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर, मिस्रो हजार से गुजर, पारसो शाम से गुजर। जनाबे वाला, काफले हजारों होते हैं मगर मंजिल पर पहुंचने वाले बहुत कम, और मंजिल पर पहुंचने के बावजूद चलते रहने वाले ना होने के बराबर। जो मजा भीड़ में से रास्ता बनाने में है वो चौराहा बदल लेने में नहीं, जो मजा शिकार पर झपटने में है वो शिकार के लहू में नहीं, और जो नशा अपनी तलवार से 9 तलवारों को तोड़ने में है वो फतह में नहीं। तू राय नूर शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। जनाबे सदर, मैं तारीख के औराक पलटती हूँ और माजी के झुरकों से झांकती हूँ तो सामने मुझे शानदार माजी के वो लम्हे नजर आते हैं कि जिन्होंने हमें नई मंजिलों से रोशना कराकर नई शनाख्त से नवाजा। जनाबे सदर, नई मंजिलों के गीत गाते दिल नवाज लम्हे वो थे कि जब 2 घोड़ों और चंद तलवारों वाले हजारों के मुकाबिल आ निकले। नए मंजिलों के नक्शे बनाते दिल नवाज लम्हे वो थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का हक अदा करने को अबू दुजान ने सर पर सुर्ख पट्टी बांध ली थी। नए मंजिलों की कहानियां लिखते दिल नवाज लम्हे वो थे कि जब काबा की छत पर अजान बिलाली ने फतह का ऐलान किया था। अंधेरों के दामन पर नई मंजिलों के दिए जलाते दिल नवाज लम्हे वो थे कि जब सरहदों पर खून से लकीरें खींचते हुए हजारों मुसलमान नए मंजिल की तरफ चल पड़े थे। जनाबे वाला, यही वो लगन, वो तड़प, वो जुस्तजू जो हमारे शानदार माजी को असल पहचान देती है, जो हमें मंजिल पर पहुंचकर भी दम नहीं लेने देती। ये अल्लामा इकबाल की भी मंजिल है जो अपने शाहीन को हर दम नई मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा गरमाते रहे हैं। इसलिए वो फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सज्जों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सज्जा तलाश कर। वस्सलाम।
شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صدر علی وقار، زمانہ قدیم جب انسان گھروں میں مقیم تھا، تن ڈھکنے کے لیے کوئی موضوع شے میسر نہ تھی، حضرت انسان پتوں سے اپنا بدن ڈھکنے پر مجبور تھا۔ مختصر یہ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات سے بھی عاری تھا، لیکن انسانی فطرت میں تدبر و تفکر کا خمیر موجود تھا۔ اسی وجہ سے تو آگ اور پہیے کی ایجاد ہوئی۔ جی ہاں صدر علی وقار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ صدر علی وقار، جب انسان کی فطرت میں تجسس کا جذبہ بڑھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سوئی کی ایجاد اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا موجب بنے۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، سمندر میں موجوں کا خرام ہو، یا باغ میں یکساں پھولوں کی خوشبو ہو، یا ریت کے ذروں کا رقص ہو، یا درختوں پر پتوں کی جھرمٹ ہو، ہر طرف انسانی سوچ کمندیں ڈالتی نظر آتی ہے، نئے آشکار کرتی نظر آتی ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، وہ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، نانا کے نوازوں نے کربل میں اپنا سر تن سے جدا کر کے دبنگی دل یہ اعلان کیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ محمود غزنوی ہو یا محمد بن قاسم، ہر شخص نے یہی درس دیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بابائے قوم نے تصور کو تصویر، خواب کو تعبیر، تقدیر کو تدبیر اور بندگان آثیر کو عالمگیر بنا دیا، اور تحفے میں ہمیں پاکستان میسر ہوا اور آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ جی ہاں صدر علی وقار، انسان ستاروں تک کمندیں ڈال چکا ہے، لیکن آج بھی انسانی فطرت مریخ پر زندگی گزارنے کے لیے سرگرداں ہے۔ وقت ہے مختصر لیکن انسانی سوچ ہے لامحدود، اسی لیے تو ہر شے یہ کہتی نظر آتی ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ آخر میں اپنی بحث کو ان الفاظوں کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گی، پاؤں زخمی ہی سہی ڈگمگاتے چلو، پاؤں زخمی ہی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں زنگ و اہم کے ٹکڑوں سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، میرے دیداوروں میرے دانشوروں، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو یہ عصائے قلم، تھام لو یہ عصائے قلم، پھر ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ڈوب ہی جائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔